बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से मैं हूं डॉक्टर उस्मान। कल की वजीर आजम की तकरीर सुनने के बाद ये जरूरी हो गया कि आज ये प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि कल की तकरीर ने यह साबित कर दिया, मोहर साबित कर दी कि वजीर आजम ने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी JUI है और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर मौलाना फजलुर रहमान हैं। वो कैसे? यस, वो इस तरह से कि पहली तो बात यह है कि किसी बड़े लीडर की या किसी बड़ी पार्टी की अलामात क्या हैं। बड़ी पार्टी और बड़े लीडर के हवाले से आप पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देख लें। इस वक्त तमाम पार्टियों को कौन लीड कर रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान। इस वक्त तमाम लोग, तमाम पार्टियां किसकी एडवाइस पे चल रही हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब। हजारों उलमा के उस्ताद, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन। मौलाना साहब, जिस दिन आप उनके पास जाकर बैठें, आपको हर दफा उनकी गुफ्तगू में एक नयापन मिलेगा। आप कभी उनकी तकरीर सुनकर देखें, शाइस्तगी, इल्म, मंतक, फलसफा और इस तरह की तमाम मुदल्लल गुफ्तगू आपको सुनने को मिलेगी। और हमारे मोहतरम वजीर आजम साहब, आप यकीन जाने, उनकी जब कल हमने तकरीर सुनी तो बुखलाहट का शिकार वाज़े तौर पे नजर आ रहे थे। जब हमने उनकी तकरीर सुनी तो वाज़े तौर पर यह नजर आ रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान की जद्दोजहद रंग लेकर आई है। कल उनकी तकरीर से यह वाज़े लग रहा था, बल्कि सिर्फ लग नहीं रहा था, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी हमें कि हमारे मुल्क का ये बंदा वजीर आजम है। क्या एक वजीर आजम की गुफ्तगू इस तरह से होती है? हरगिज नहीं। आज इमरान खान ने यह भी साबित कर दिया कि साबका वज़ीर आजम, जिनको हमने शायद कभी आइडियल वजीर आजम नहीं समझा, हमने कभी उनको वोट भी नहीं दिया, लेकिन आज हमें पता चला कि आपने जुल्फकार अली भुट्टो को भी सुना, आपने सबसे अहम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की तकरीरें सुनी होंगी, आपने गिलानी साहब की तकरीरें सुनी होंगी, आपने इवन मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीरें सुनी होंगी। आज हमें महसूस हो रहा है कि वजीर आजम की तकरीर किस तरह से होती है, लीडरशिप होती क्या है, लीडर कहते किसे हैं। हमें हमारे समेत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियत अंगुष्ठ बदनदान है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ये सोच रही है कि ये हमारे वजीर आजम है और ये एक वजीर आजम की तकरीर होती है। और वाकईतन मौलाना साहब ने ये दुरुस्त कहा कि किसी बाजारी लहजे में ये तकरीर की गई है और अक्सरियत में होती है। बदकिस्मती से जब से ये वजीर आजम बने हैं उस दिन से लेकर आज तक उनकी तकरीर में कोई तब्दीली नहीं आई। बदकिस्मती से हमारे वजीर आजम को उलमा के साथ बैठने का शर्फ नसीब नहीं हुआ। चंद एक बातें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिखा देने से, तोते की तरह रटा देने से रियासत मदीना कायम नहीं होती। और तसव्वुर करें आप, रियासत मदीना का उस वक्त नाम ले रहे हैं और उनकी अखलाकियात का नाम ले रहे हैं जब खुद अपनी तकरीर में तमाम अखलाकियात की हदूद को पामाल कर चुके हैं। रियासत मदीना की अखलाकियात उस वक्त बात हो रही है जब नाम बिगाड़े जा रहे हैं। कुरान और हदीस में किसी के नाम को बिगाड़ने का अजाब क्या है और उसकी किस तरह से मुजम्मत की गई है, और इस्लामी सल्तनत में, इस्लामी रियासत में और किसी मुसलमान के हवाले से इस्लाम ने क्या कहा है कि किसी का नाम जब लो तो किस तरह से लो, जब आप खिताब करो तो किस तरह से करो, जब आप तकरीर करो तो किस तरह से करो। बहुत दुख हुआ जब मौलाना साहब के बारे में उन्होंने इंतहाई घटिया जबान इस्तेमाल की। उस वक्त बहुत दुख हुआ जब एक लीडर मियां नवाज शरीफ के बारे में एक गीदड़ का, यानी अब तसव्वुर करें कि तुम वजीर आजम हो, ये वजीर आजम का लबो लहजा होता है। और बदकिस्मती से अपने मुल्क में एक खिताब जो उसका है, बहुत सारे जहां पे पाकिस्तान की अक्सरियत की दिल आजारी हो रही है और दुनिया देख रही है कि इस तरह का वजीर आजम हमारा वजीर आजम नहीं हो सकता। वाकईतन ये साबित हो गया कि एक नाअहल बंदे को मुसल्लत किया गया हम पर,
اور واقعتاً نااہل ہے، جو گفتگو کے حوالے سے نااہل ہے، جو معیشت کے حوالے سے نااہل ہے، جو اپنی قوم کو مجتمع کرنے کے حوالے سے نااہل ہے، جو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے نااہل ہے، اور آج اپنی حکومت کو بچانے کے حوالے سے بھی نااہل ہے۔ معیشت تباہ ہو چکی، اور ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک میں اس بندے نے انتشار قائم کیا، بدقسمتی ہماری یہ بھی ہے کہ ہمیں جب مسلط کر دیا گیا ایک ایسا بندہ جو کسی طریقے سے بھی عالمی سطح اور ملکی سطح پر سوائے چند سادہ لوگوں کو خوش کرنے کے، پاکستان کی کچھ سادہ اور سادہ لوگ جو بہت بڑا ویژن نہیں رکھتے کہ اس کے حوالے سے سفارتکاری کیا ہوتی ہے، اس بندے کو بالکل نہیں پتا۔ عالمی قوتوں کو اشتعال دلانا یہ اپنے ملک کے مفاد کے خلاف ہے۔ امریکہ، وہ کون سا امریکہ؟ وہ امریکہ اور اس کے وہ اتحادی جن سے آپ جا کر بھیک مانگتے ہو، جن سے آپ چندہ لیتے ہو، جن سے لے کے آپ ادھار مانگتے ہو، اور کون سی بھیک؟ جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، بھیک نہیں مانگوں گا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ جیسا بغیرت اور کوئی نہیں ہوگا جو اس طرح کے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہر بات کا یو ٹرن لیا، اور پوری قوم کے ساتھ کئی آپ نے جھوٹ بولے اور کئی وعدہ خلافیاں کی آپ نے، اور وعدہ خلافیوں کے حوالے سے بھی اسلام کیا کہتا ہے ذرا وہ بھی سن لیں۔ لا دین لہو لمن لا عہد لہو، اس کا کوئی دین نہیں جس کا وعدہ نہیں، جس کا عہد نہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن سے آپ چندے اور بھیک مانگتے ہو، جن سے آپ ادھار لیتے ہو، جن کے اوپر معیشت چلاتے ہو، معیشت آپ سے سنبھل نہیں سکتی۔ جب آپ سے معیشت نہیں سنبھل سکتی، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ جا کے قرض لیتے ہیں۔ IMF انہی کے ہاتھوں میں، FATF انہی کے ہاتھوں میں، آپ کی بھیک انہی کے ہاتھوں میں، اور انہی کو للکارتے ہیں آپ۔ سفارتکاری کیا ہوتی ہے؟ سفارتکاری کی زبان کیا ہوتی ہے؟ آپ روس کی طرف جانا چاہتے ہیں، بے شک جائیں، ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ کسی کو آپ اشتعال دلا کر کسی دوسرے گروپ میں جائیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو سفارتکاری نہیں آتی، آپ کو گفتگو نہیں آتی، آپ کو تقریر نہیں آتی، آپ کو خطاب نہیں آتا، آپ کو ملک چلانا نہیں آتا، آپ کو اپنے مخالفین کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ بد زبان بھی ہیں، آپ گفتگو کا لہجہ بھی نہیں جانتے۔ علماء کرام کی جب آپ نام لیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صرف عالم دین نہیں، عالموں کے استاد ہیں، لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، ان کے بارے میں آپ سٹیج پہ جب کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے تھے، ہمیں شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ بندہ ہمارا وزیر اعظم ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آج یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کا چل چلاؤ شروع ہو چکا، آپ نے ملک کو بہت نقصان دیا۔ اور آخری بات یہ کہ آپ کو صرف گفتگو کے حوالے سے نہیں، آپ کو فارن پالیسی کے حوالے سے بھی آپ ناکام ہوئے۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ملکوں کے ساتھ ہینڈل کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جس طرح آج ملک کی تمام پارٹیوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ بہترین انداز میں مولانا صاحب لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے علم کے حوالے سے، اپنے منطق کے حوالے سے جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ فلسفہ جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، گفت و شنید کے وہ طریقے جو وہ عربی ادب کو بھی جانتے ہیں، اسلامی تاریخ کو بھی جانتے ہیں، عالمی سطح پہ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کس طرح سے کرتے ہیں، اپنے ملک کو بچا کر آگے چلنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ مولانا فضل الرحمان جانتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر مولانا فضل الرحمان ہیں، اور پاکستان کو اندرونی خلفشار سے بھی یہ بچائیں گے، اور عالمی سطح پر بھی آپ کو بتائیں گے کہ سفارتکاری کیا ہوتی ہے، سفارتی زبان کیا ہوتی ہے، اپنے ملک کا تحفظ کس طرح کیا جاتا ہے، اور دنیا کے ساتھ چلنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ آنے والے وقتوں میں دیکھ لیں گے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کا نقصان بہت ہوا، تجربہ ناکام ہوا آپ کو لانے کا، لیکن ملک کا نقصان بہت ہوا۔ لیکن آخر میں خوشی کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے واضح کر دیا ہے اپنے عمل سے کہ آپ کی سیاست سے اور جوڑ توڑ سے آئندہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کرے اگر یہ ایسا ہی ہے
تو پاکستان کا مستقبل روشن ہے اور آپ دیکھیے گا کہ ملک کس طرح سے ترقی کرتا ہے. مانگے تانگے کے لوگوں کے ذریعے نااہل کی حکومت اب لوگ واپس جا رہے ہیں اور یہ عارضی جو اسٹیبلش کیا گیا تھا, ملک کے اوپر مسلط کیا گیا تھا, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور انشاءاللہ ملک کے لیے, قوم کے لیے, پاکستان کے لیے آئندہ اچھی خبریں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں انشاءاللہ ملک بہتر چلے گا اور تمام جماعتوں کو وہ ساتھ لے کر چلیں گے. اور سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آئندہ جوڑ توڑ اور کسی قسم کی دھاندلی کا کوئی تصور نہیں ہوگا اور حقیقی قیادت, جینون قیادت, آرگینک قیادت, اوریجنل قیادت ملک کو لیڈ کرے گی اور پاکستان کا نام روشن ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.